بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس۔ آئیے سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں روزانہ ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام مبارک بتائیے۔ تو مدنی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام گئے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت فإذا جاءت الطامة الكبرى متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت
الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شربت ہاں تیرا، باغ کیا جود و کرم ہے شربت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ جی پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا ہے۔ ماشاء آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ جی میں ہوں فاطمہ طاہری امین جناب سے پیار پہ رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ میں محمد نظر طاہر آزمری بیٹوں سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا ہے۔ آج میں آپ کو یہ والا کلام سناؤں گا۔ او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا۔ کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا۔ تو بچوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنتی صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئیے ہم اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جس کا پہلے انتقال ہوا وہ خواب میں آ کر دوسرے کو اپنا حال بتائے گا۔ آئیے ہم دونوں ایک وعدہ کرتے ہیں، جس کا پہلے انتقال ہوا وہ خواب میں آ کر اپنا حال بتائے گا۔ صحیح، یہ وعدہ ہوا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے، زمین میں جہاں چاہتی ہے جا سکتی ہے، زمین میں جہاں چاہتی ہے۔ جی انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، مسلمان کی روح آزاد رہتی ہے، زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ جی پھر حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایک دن میں آرام کر رہا تھا تو اچانک خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آ گئے۔ خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آ گئے اور بلند آواز سے سلام کیا، اور بلند آواز سے سلام کیا، اور میں نے پھر سلام کا جواب دیا اور ان سے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کس مرتبے پر ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں، اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک پر توکل کریں، یعنی بھروسہ کرتے رہیں۔ انہوں نے کیا نصیحت کی کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرتے رہیں، اللہ پاک پر توکل یعنی کرتے رہیں، اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرتے رہیں۔ جی کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، اور توکل بہترین چیز ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ
کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں اللہ پاک پہ بھروسہ ہونا چاہیے جی رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پہ بھروسہ کرنے کے متعلق میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا، اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اور ہاں بچوں، آج ہم نے جو واقعے سے نیکی کے بارے میں معلوم ہوا، نیکی کی بات سیکھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں بھی اللہ پاک پر وہ بھی توکل یعنی اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہے، اور وہ بھی اللہ پاک پر بھروسہ ہی رکھتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توکل کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ کون بتائے گا کہ آج ہم نے کس کا واقعہ سنا؟ 2 کا ذکر تھا اس میں جی، واقعہ بیان کرنے والے بھی تھے اور جو خواب میں تھے 2 تھے جی۔ دیکھتے ہیں کس نے غور سے سنا ہے، جلدی بتائیں۔ کسی نے نہیں سنا؟ میں بتاؤں یا آپ لوگ بتائیں گے؟ 2 تھے، چلیں ایک آپ بتائیں، مائک دیں کو ذرا، ایک بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں دوسرا اگر کسی اور کو آ رہا ہوگا تو وہ بتا دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، کسی کو دوسرے کا نام پتہ ہے؟ چلیں یہ بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کیچ کیا، بس تھوڑا غلطی تھی ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تھا اور انہوں نے بیان کیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد ان کے خواب میں آئے تھے جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کے بعد ان کے خواب میں تو انہوں نے کیا فرمایا اور کیا نصیحت کی؟ یعنی 2 سوال کیے تھے نا انہوں نے کہ آپ کس حال میں اور آپ کس مرتبے پر ہیں، آپ کس حال میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں کس حال میں ہوں، اور پھر دوسری ایک نصیحت بھی کی تھی جی، جو 3 دفعہ دہرائی تھی، 3 بار دہرائی تھی میں نے جی۔ چلیں ان کو ہی دیں مائک ذرا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی۔ ہمیشہ اللہ پاک پہ توکل رکھنا چاہیے جی، اللہ پاک پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ میں اچھے حال میں ہوں، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک پر توکل کرتے رہیں، اور پھر یہ 3 بار دہرایا کہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، اور توکل بہترین چیز ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنائی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر آتے ہیں، پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک پر توکل کرتے رہیں، اور توکل بہترین چیز ہے جیسے کہ ہم نے سن لیا۔ اور جنتی صحابی تھے ماشاءاللہ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف جی۔ میرا نام محمد جمیل اتاری ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا
رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی, آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کڈس مدنی چینل ہم سب کا مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. مدنی کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے عربی سیکھیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں میں, جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ عربی کے ورڈز. تو پیارے بچوں, آج بھی ہم آپ کو عربی کے ورڈ سکھائیں گے, تو آپ نے انہیں غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہم آخر میں آپ سے سنیں گے بھی. تو پیارے بچوں, کل بھی ہم نے کچھ ورڈز پڑھائے تھے اور بچوں سے سنے نہیں تھے, تو آئیں پہلے انہیں ریوائز کر لیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں پھر آج کے ورڈز. تو پیارے بچوں, کل کا ہمارا پہلا ورڈ تھا پاؤں. کیا تھا؟ پاؤں. اور پاؤں کو عربی میں رجلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رجلن. کیا کہتے ہیں؟ رجلن. پاؤں کو عربی میں رجلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رجلن. سب بچے مل کے پڑھیں. کیا کہتے ہیں؟ رجلن. پاؤں کو عربی میں رجلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رجلن. جی. اور دوسرا ورڈ تھا ہمارا ٹخنے. ٹخنوں کو عربی میں کعبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کعبن. کیا کہتے ہیں؟ کعبن. ٹخنوں کو عربی میں کعبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کعبن. سارے بچے مل کے پڑھیں. ٹخنوں کو عربی میں کعبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کعبن. جی. اور تیسرا ورڈ تھا ہمارا زبان. زبان کو عربی میں لسانن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لسان. زبان کو عربی میں لسانن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لسانن. جی. اور پیارے بچوں, آج کے جو ہمارے 3 ورڈز ہیں نئے, اور یہ بھی پارٹس آف باڈی ہیں. تو پیارے بچوں, ہمارا پہلا ورڈ ہے دل. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلبن. کیا کہتے ہیں؟ قلبن. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلبن. جی. اور ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عظمن. دوسرا ورڈ ہے ہڈی. ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عظمن. ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عظمن. جی. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں اور ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. اور اب تیسرا ورڈ جو ہے ہمارا, سارے بچے کھانا کھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں, اور وہ کس چیز سے چبا کر کھاتے ہیں؟ جی. ہمارا تیسرا ورڈ ہے دانت. دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنن. دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنن. جی ہاں. کیا کہتے ہیں؟ سنن. پہلا ورڈ ہمارا کیا تھا؟ دل. دل. جی. دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. جی ہاں. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. اور دانت کو؟ دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. جی ہاں, سنن. اور ہڈی کو؟ ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. جی ہاں, ہڈی کو عربی میں عظمن عظمن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کوئی آپ کو یاد ہے؟ اچھا, چلیں یہاں ایک بار اور ریوائز کر لیتے ہیں. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلبن. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عظمن. اور دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. کوئی بتائے گا دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لبیک. لبیک. ان کو دے دیں بھائی. جی بتائیں, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. جی ہاں. اور ہڈی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہڈی کو عربی میں عظمن کہتے ہیں. جی ہاں. اور دانت کو؟ دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. جی ہاں, ماشاءاللہ. اب آپ نے برابر والے کو دیں. جی بتائیں, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلبن. جی ہاں. اور ہڈی کو؟ سنن. جی وہ تو دانت کو کہتے ہیں. عربی ہڈی کو
کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ عظم. جی ہاں، ہڈی کو عربی میں عظمون کہتے ہیں. اور دانت کو؟ سنن. جی ہاں، دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. ہاں، ایک مرتبہ اور ریوائز کر لیتے ہیں. دل کو عربی میں قلبن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب. اور ہڈی کو عربی میں عظمون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور دانت کو عربی میں سنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنن. جی ہاں. کل والے ایپیسوڈ میں کون کون تھا؟ آپ تھے. آپ بتائیں گے کل والے ورڈز؟ ابھی دوبارہ ریوائز بھی کروائے. تو پیارے بچوں، یہ ورڈز آپ نے غور سے سننے ہوتے ہیں اور یہ ورڈز آپ نے یاد بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جس میں ہم نے 3 پارٹس آف باڈی نئے آپ کو سنائے. تو انہیں آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اپنے فرینڈس کو بھی بتانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی، میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. میں بڑھنے سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سونے کی دعا بتاؤں گی. اللہم بسمک اموت واحیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کال کی اور آپ نے ہمیں دعا بھی سنائی. وَأَحْيَا. ماشاء اللہ. اللہم بسمک اموت واحیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، نیکسٹ کال. میرا نام فضان رضا ہے اور میں شیخ پورا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت فاطمہ الزہرا. آج میں نعرے بیل گاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نعرے لگائے. جزاک اللہ خیرا. جی، نیکسٹ کال. میرا نام محمد رضوان ہے. میں نرسری کلاس میں پڑھتا ہوں. میری عمر 4 سال کی ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت فاطمہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ 4 سال کے بچے میں ماشاء اللہ آپ نے کال کی اور آپ نے جواب بھی دیا. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی، نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان رضا من شنوا سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں. اور آج ہم جو دعا یاد کرنے والے ہیں وہ دعا ہے مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ چلیں آپ کو یاد کراتے ہیں. اللہم اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک. جی، مل کر یاد کرتے ہیں دعا کو. اللہم اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. جی، کس کس کو یاد ہوئی؟ جی، چلیں سنتے ہیں بچوں سے. جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. من فضلک. جی، ماشاء اللہ آپ کے برابر میں. اللہم انی اسألک من فضلک. من فضلک. جی، چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ جی سنیں. اللہم انی اسألک من فضلک. من فضلک. ضاد پڑھیں، دود پڑھیں گے. عربی میں دود پڑھتے ہیں. فضلک. جی، چلیں. اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ. جی، اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، آخری.
مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہاں پر کوئی دو بچوں میں سے کوئی سنانا چاہے گا؟ چلیں سنائیں گے. ماشاء اللہ جی دیں مائک دیں ذرا جی مائک لیں. اللہم انی اسألک یہ آگے من فضلک. جی اسألک من فضلک. میں فضلک. من فضلک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی حد تک بہتر سنائی ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں سنائی. جی بڑھتے ہیں فیضان بھائی کی طرف. جی فیضان بھائی. جی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر فیضان بھائی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام گئے کوئز ٹائم. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرز مدینہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جی. چلیں بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. جی پہلا سوال بتائیے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ جی سب کو تقریباً پتہ ہے. جی چلیں سب مل کے بتا دیں. اماں پر. جی اماں بارے میں 30ویں بارے میں ماشاء اللہ جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ جی چلیں دیں ذرا ان کو مائک. حضرت موسیٰ علیہ السلام. صحابی کی بات ہو رہی ہے. جی چلیں بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. غلط. یہ فرشتے ہیں اور آپ نے جن کا نام لیا تھا وہ نبی ہیں. میں نے صحابی بولا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ جی چلیں بڑھتے ہیں فیضان بھائی کی طرف. جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی واپسی دوبارہ بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی چلیں. جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا چاہ رہے ہیں. چلیں ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ہر صحابی یہ نبی جنتی. ہر صحابی یہ نبی جنتی. جی چلیں اگلا سوال بتائیے بقر عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ جی بقر عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ چلیں بتائیں. بتانا چاہ رہے ہیں. ذی الحج. ماشاء اللہ ذی الحج جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ. جی بتائیے لفظ دانیال میں کتنے حروف ہیں؟ جی گن رہے ہیں یہاں پہ بچے. جی چلیں بتائیں. لفظ دانیال حرف میں 6 حرف ہیں. جی بتائیں. چلیں 6 بول رہے ہیں سوچ رہے ہیں. چلیں ماشاء اللہ 6 حروف ہے لفظ دانیال میں. ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے. اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جی سوال تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا نام کیا ہے اور جواب تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کرز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ آ گئی پھر
बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल।